اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، یہ ہماری سلسلے کی تقریر اور 7ویں تقریر 17 صفر کی تقریر. میں آغاز مجلس میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی اعتبار سے بھی نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ میرے لیے تو بڑی سعادت ہے کہ میں نے یہاں پر بہترین بولنے والوں کو جو بصورت سوز، بصورت سلام اور بصورت مرثیہ اپنے اپنے جذبات کو نذرانہ ہائے عقیدت کی صورت میں پیش کر رہے تھے، استفادہ کیا ہے میں نے. اور اس میں یقیناً ہر شے کا تعلق ایک وقت سے ہے، میں یہ جانتا ہوں. اور خاص طور پہ اب جو دن رہے گا 18، 19 اور 20 صفر، اس میں اگر تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو میرے لیے یقین جانیے، میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسی تکلیف دہ نہ بات ہے نہ یہ صورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے جب لوگ آ کر اپنے ناموں کو دیتے ہیں یا ان سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پڑھنے کی کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے خود ایک دقت طلب بات ہوتی ہے کہ کس کو یہ کہیں، کس کو یہ نہ کہیں، کس کو روکیں، کس کو پڑھنے کی اجازت دیں. تو میں جانتا ہوں یہ ساری چیزوں کو، میرے لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شاید اب بھی ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ہسٹری کانشیس ہوں، یعنی تاریخ کا ایک شعور ہم چاہتے ہیں کہ ہو ہمیں. کل کیا تاریخ تھی؟ کل تھی 16، اور ظاہر ہے شب تھی شہادت کی، روز نہیں تھا شہادت کا، شب تھی شہادت کی. اور ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بعد مجلس تابوت، اور پھر اس کے نتیجے میں نوحہ خوانی، پھر اس کے نتیجے میں آپ نے ماتم بھی کیا، سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن آج کا دن بھی کل سے کم نہیں ہے. کل کی شب سے جو گزشتہ شب تھی اس سے کم دن نہیں تھا یہ، جو کہ گزر گیا. لیکن 17 صفر ہے، اور آپ کو تاریخ یہ بتاتی ہے. یا تو پھر یہ کہیے کہ ہم باعتبار عقیدہ و عقیدت ہم 23 ذیقعد کو مانتے ہیں روز شہادت، تو پھر گفتگو کسی اور طرف جائے گی. وہاں پھر مجھے حوالے دینے پڑیں گے، مجھے وہاں پھر حوالے بہار الانوار سے دینے پڑیں گے، وہاں پہ پھر آپ کو شیخ صدوق سے حوالہ دینا ہوگا، وہاں پہ پھر آپ کو اگر حوالہ دینا ہوگا تو پھر توسی سے حوالہ دینا ہوگا کہ وہ کن تاریخوں کو حتمی تاریخ جانتے تھے. لیکن بات یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ نے امام ہشتم کا تذکرہ کیا ہے تو آپ نے انہی تاریخوں میں کیا ہے، اسی طرح سے کیا ہے، شب لے کر. ظاہر ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ شب ہے، اور روز سمجھ کر، کیونکہ کہ وہ روز ہے تو ظاہر ہے کہ 17 صفر ہے. تو اس کی اہمیت آج کی کم نہیں ہوئی ہے. میں اس لیے نہیں کہ یہاں پر میرے پاس یعنی مجمع محدود ہے، نہیں، ابھی بتایا ہے منتظم اعلیٰ نے یہاں کے کہ آج تو بلکہ اب تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کو لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں. یعنی اگر وہ آمادہ ہیں اس بات پر کہ گھر میں بیٹھ کر سنا جائے تو یقیناً کووڈ نے پورا آپ کو یہ اپرچونٹی دے دی ہے کہ آپ کم از کم یہ ہے کہ اس وائرس پہ بھروسہ کریں اور گھر کے ہو جائیں اور گھر میں بیٹھ کے سنیں. اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کسی نے تو کسی کو قید کیا، کم از کم بہرحال. مگر میں یہ کہتا ہوں
جس حد تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے فرش عزا کو رونق دیجیے. اور فرش عزا میں وسعت کا یہ عالم ہے. میں آپ سے عرض کروں فرش عزا میں یہ وسعت کا عالم ہے. جہاں تک چادر بچھی ہے وہ فرش عزا نہیں ہے، نہیں وہ فرش عزا ہے نہیں. اس وقت اگر ہمارے پاس کچھ بھائی اور بہنیں اور ہمارے احباب کچھ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی فرش عزا کی وسعت میں اس کا شمار ہے. یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. اسی لیے ہمارے پاس فرش کو خالی آپ کسی چادر سے اور تکیے اور غلاف سے نہیں کہتے، آپ اس کا تعلق اپنے دل کی وسعت سے ہے. مطلب یہ کہ یہ تذکرہ آپ کے دل کی وسعت کو جانچنا چاہتا ہے کہ کہاں کہاں تک غم حسین ابن علی ہے، اور کچھ نہیں ہے. جہاں دل میں غم ہے وہی تو فرش عزا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے جو اپنے چھوٹوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ نہ ہم زمانے کی قید میں رہیں گے، نہ ہم کسی وقت کے تعلق سے مقید ہونا پسند کریں گے. یہ غم پھیلا اور ایسا پھیلا کہ انفس و آفاق پر یہ غم محیط ہو گیا. ظاہر ہے کہ انفس و آفاق پہ اگر غم ہے تو پھر یہ بحر محیط ہے، اور یہ غم محیط ہے، اور یہ حسین ابن علی سے اس کا براہ راست تعلق ہے. یہ ہمارے پاس کم اہم دن نہیں ہے. آ جائیے کام کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، میں نے کل ہی آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک تقریر، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر منسوب ہے ایک ہستی سے اور ایک تاریخ میں، ہم پہلے ہی ایک مشکل میں رہتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ جی بھر کے ہم تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بمشکل تمام 1 یا 2 دن پورے سال میں ملتے ہیں اس امام کے تعلق سے. کہیں ہمت ہو جاتی ہے تو میں نے کہا آپ سے کہ کہیں آپ میں ہمت اگر ہو جائے تو آپ 11 ذیقات کو بصورت جشن آپ کوئی محفل کر لیتے ہوں گے. ذرا سی اور ہمت ہو تو آپ یہ کہیں کہ 23 ذیقات کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم ایک صورت مجلس قرار دیتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں منتظمین سے اور مؤدباً یعنی حاضرین و سامعین و ناظرین سے کہ اگر آپ کو موقع آپ کی زندگی دے رہی ہے کہ 1 سے زیادہ دنوں پر اس تذکرے کو پھیلا دیا جائے تو اس میں اپنی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ان کی فضیلت ہم ثابت کرنے کے موقف میں نہیں ہیں. ان کی فضیلتیں معین ہیں، ان کے فضائل معین ہیں. یہ تو وقت ہمیں مل رہا ہے کہ ان کا نام لے کے اپنے آپ کو کسی مرتبے پہ ہم فائز کرنا چاہتے ہیں. ان کا نام لے کر، ان کا نام لے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے نے یہ بھی چاہا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ذاکر نے عنوان حب محمد و آل محمد رکھا ہے تو ہم بھی تمہارے محب ہیں، ہم بھی تو تمہیں چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا تذکرہ تو کر لو، ہمیں اپنے دل میں گھر تو کر لو، ہمیں اپنے دل میں بسا تو لو، اپنے ذہنوں کو ہمارے تذکرے سے بالیدہ تو کر لو، اپنی حیات کو ہمارے تذکرے سے نمو تو دے لو. تو جب تک یہ چیزیں باقی ہیں یقین جانیے ایک دن پھر کم ہو جاتا ہے. چجائے کہ میں نے کل کی تقریر کی ہے اور آج میں پھر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں تسلسل فکر کو چاہتا ہوں. عنوان یقیناً حب محمد و آل محمد ہے، مگر اس عنوان میں رہتے ہوئے میں نے کیا گزارش کی تھی اپنے بچوں سے، چھوٹوں سے، بہنیں سنتی ہیں تو ان سے میری گزارش یہ تھی کہ آپ فقط روایتاً اس امام کا تذکرہ کر کے اور روایتاً اس امام کے مصائب پڑھ کے یہ سمجھ کر کہ ہاں کہیں محضر نامہ کھلا ہے، وہ کوئی رجسٹر کھلا ہے، وہاں پہ ہمارا نام بھی شامل کر دیا جائے. وہ تو آپ نے گھر پہ بیٹھ کے نیت کی تو داخل ہو گیا، اس میں یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر پہ بیٹھ کے خالی آپ نے یہ نام لیا اور چھوڑ دیجئے وہ ساری، بس زیر آسمان آ کے نام آپ نے لے لیا، زیارت آپ کی مکمل ہو گئی. یہی تو آپ تک پہنچا نا علم. مفاتیح الجنان نے آپ تک اس علم کو پہنچا دیا جو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. خدا شاہد ہے، بات میں بات آ رہی ہے، آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے جو آپ کا غیر ہو، اس سے پوچھئے کہ یہ زیر آسمان آپ ہیں، جگہ وہ نہیں، مقام وہ نہیں، یعنی کسی قسم کی اسپیس اور ٹائم میں کوئی نسبت نہیں، کسی قسم کا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہنے کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ زیر آسمان
بنانا اور ان کو یاد کرنا اور نتیجے میں ضمانت بھی پا جانا کہ ان کی زیارت ہو گئی، یہ بتاؤ کون سی سائنس ہے، کون سی سائنس ہے یا علوم میں وہ کون سا علم ہے جو یہ طے کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری زیارت واقع ہو جاتی ہے، تمہاری زیارت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی علم ابھی تک کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ ایکویشن بنی، یہ مساوات ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو آپ کو یہ طے کرا دیتا ہے کہ زیارت ہو گئی۔ نہ علم اجرام فلکی کے پاس یہ ممکن ہے، نہ علم فلکیات میں یہ ممکن ہے، نہ کوئی ایسی سائنسز جن کا تعلق ایسٹرولوجی یا ایسٹرونومی سے ہے وہ یہ کہنے پر آمادہ ہیں کہ ہاں اس کے نتیجے میں زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اطمینان مجھے کیا ملتا ہے؟ اطمینان یہ ہے کہ اب بھی علم کو ایجاد کرنے کی گنجائش رکھی ہے ان ہستیوں نے۔ پہچاننے کی بات نہیں کرو، یعنی ایک ایسا علم اب بھی ان آفنگ کہیں ہوگا کہ جو خود ایجاد ہوگا اور اس کے ایجاد ہونے کے نتیجے میں اس حدیث کو آپ سمجھ پائیں گے کہ ایک آسمان زیر آسمان کھڑے ہو کر ان تک کیسے پہنچتے ہیں۔ نہ ٹائم میں آپ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں، نہ اسپیس میں آپ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں، نہ کوئی آپ بیم می اپ والی کسی منزل پر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی علم ہے کہ جس کو ابھی واقع ہونا ہے۔ کب واقع ہوتا ہے؟ اس کی صورت ویسے ہی بنے گی جیسے جانے والے تیز ترین وہ، یعنی جس کو اگر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ماشین جس کو آپ کہتے ہیں، اور کوئی اس کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ سے عرض کروں راکٹس کا لفظ بھی ختم ہو گیا، اب تو ایکسپلوررز کی بات آ رہی ہے، تو وہاں پر ایسے نظام ہائے شمسی سے گزر رہے ہیں جو کبھی معرض وجود میں تھے ہی نہیں، پہنچنے تک پہنچتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ آگے ایک اور کائنات ایجاد ہو رہی ہے، اس کے آگے ایک اور گیلیکسی بنتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اب بھی آفنگ میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اسپرنگ کی ضرورت ہے۔ یہ اسپرنگ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ اسپرنگ موسم کا اسپرنگ، یعنی ابھی علم کو ایک بہار کی ضرورت ہے، اور اگر علم میں وہ بہار آئے تو باغ بھی تو کسی کا بسایا ہوا ہو۔ یہ باغ و بہار میر امن دہلوی کا بسایا ہوا نہیں ہے، یہ محمد و آل محمد کا دوست ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسی نگاہیں ہوتی ہیں جو آمادہ کرتی ہیں کہ کچھ اس انداز سے بھی گفتگو ہو۔ اب اس انداز سے گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ادبی ایک رخ بھی ہو اور پہلو علمی بھی ہو۔ دیکھیے، کل میں نے گفتگو میں یہ کہا کہ امام ہشتم کے تعلق سے بچوں کو یہ چاہیے، اور ماؤں کو خاص طور پر اپنے بچوں کو، وہ بچے جو اب سمجھ لیجئے کہ اگر 9 برس کی عمر ہے کسی بچی کے لیے اور 13 یا 15 برس کی عمر ہے کسی بچے کے لیے، تو ان کو کبھی کبھی اسائنمنٹس دیں اور ان کو کبھی کبھی کہیں کہ بھائی یہی بتاؤ کہ یہ 8ویں امام ہے، یہ ان کا عیسوی سن ولادت ہے۔ مثلا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ عیسوی سن ولادت بتائیے، تو وہ عیسوی سن ولادت 766 عیسوی ہوگا۔ مجھ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اردو میں فقط میں نیومیرک آپ کی خدمت پیش نہ کروں، اس کو انگریزی بھی کر دوں، تو 766 AD، اور یہ کہاں تک بات جاتی ہے؟ 818، یعنی کہاں تک کی بات ہوئی؟ 818 AD۔ یہ تو سن ولادت ہے، اور یہ میں نے سن شہادت بتا دیا۔ آ جائیے ہجری اعتبار سے، تو کل میں کہہ چکا تھا یقیناً 148 AH 148 ہجری، اور سن شہادت کیا قرار پائے گا؟ 203 ہجری 203 AH۔ ظاہر ہے یہ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ 2 تاریخیں آ جاتی ہیں تو ذرا سی یعنی دقت نگاہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز نگاہ کی ضرورت ہے یہاں پر۔ دقت کی بھی میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، وڈرا کر رہا ہوں، مرکز نگاہ چاہیے۔ مرکز نگاہ کیا چاہیے؟ کہ بچوں کو کہیے کہ کبھی کبھی ایٹلس لے کے بیٹھیں، نقشہ لے کے بیٹھیں، دنیا کا نقشہ لے کے بیٹھیں۔ نہیں اگر ہے نقشہ تو جائیے آپ کے پاس کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ کیجیے اور دیکھیے۔ کچھ نہیں کرتے، آپ کو کمانڈ دینا ہوتا ہے کہ فلاں سن سے فلاں سن تک دنیا کا
نقشہ کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں. تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے کمانڈ دیا تو اب آپ کے سامنے اس دنیا کا نقشہ کھل گیا کہ اس دنیا کا نقشہ کیا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا اس دنیا کا نقشہ کیا ہے تو کم از کم آپ کو یہ رنگوں کی ترتیب اور رنگوں کی ترکیب اور رنگوں کی تہذیب آپ کو یہ بتائے گی کہ ایک رنگ ہے کہ وہ رنگ کو ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے مثلا اسلام کے ساتھ. تو آپ نے کہا ہاں جہاں جہاں سبز رنگ دیکھو تو وہاں یہ سمجھ جاؤ کہ ہاں یہ اسلام. کیونکہ آپ نے کمانڈ دیا یہ کہہ کر کمپیوٹر کو کہ مجھے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بتاؤ کہ دنیا کتنے مذاہب میں تقسیم تھی، تو وہاں پہ اسلام کو آپ دیکھ لیں گے، رنگ میں دیکھ لیں گے. یہ بھی سہولت دیکھیے، رنگ میں دیکھ لیں گے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. رنگ میں کرسچینٹی کو آپ نے ایک اور رنگ میں دیکھ لیا، جوڈائزم اگر کہیں ہے تو آپ نے اس کو ایک اور رنگ میں دیکھ لیا، ہندو مت کی کہیں کوئی بات ہے تو اس کو آپ نے ایک الگ رنگ میں دیکھ لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سہولت ہو گئی. جب آپ نے اس دنیا کو دیکھ لیا تو دل یہ چاہتا ہے آگے بڑھ کے بچوں سے یہ کہا جائے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کہاں پر کس کی حکومت تھی، کون کہاں پر حکومت کر رہا تھا، کس کی حکومت کہاں تھی. ذرا سا اور آگے بڑھ جائیے تو بچوں میں اگر مذہب کی دلچسپی ہے تو ان سے یہ کہیے کہ بتاؤ کہ جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں، ریلیجن کی بات کرتے ہیں، تو بتائیے کرسچینٹی میں اس زمانے میں جب امام ہشتم تھے اس وقت زمانے میں کرسچینٹی کی صورت کیا تھی، کرسچینٹی کا عالم کیا تھا، یعنی مسیحیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ کس درجے پر تھی. تو فوری طور پر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ پوپ لیو دا تھرڈ کا زمانہ تھا. آپ کہیں گے اچھا چلیے پوپ لیو دا تھرڈ کا زمانہ ہو گیا. پاپائیت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوپ ہے، پریسٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، پریسٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے پوپ کو نہ لفظ امام سے ترجمہ کروں گا. پوپ رہے گا اس لیے کہ یہی وہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو آپ پاپائیت کہتے ہیں اردو زبان میں. اور پھر آگے چل کے آپ یہ کہیں گے اچھا اگر یہ پاپائیت تھی اور لیو دا تھرڈ تھا اس دور میں کہ جس دور میں امام ہے، تو ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اس دور میں بادشاہ کون تھا، بادشاہ وقت کون تھا. تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ بادشاہ جو تھا وہ معمولی بادشاہ نہیں تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کنگ آف فرینکس بھی کہتے ہیں، کنگ آف لومبارڈی بھی کہتے ہیں. اور وہی بادشاہ آگے چل کے رومن ایمپرر بھی بن گیا. نام اس کا شارلمین کہیے، نام اس کا چارلز دا گریٹ کہیے، نام اس کو چارلز دا ون کہیے، جو چاہے کہیے، 3 ناموں سے جانا جاتا ہے. عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں پوری ویسٹرن رومن امپائر ایک بادشاہ کے زیر اثر آ گئی. اور عجیب بات آپ سے عرض یہ کروں جس کو میں نے پوپ لیو دا تھرڈ کہا ہے، تاریخ میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ وہ پوپ ہے جس کو بادشاہ نے بچایا اور پاپائیت کو باقی رکھا. آپ کہیں گے کیا عجیب بات کر رہے ہیں، یعنی بالکل اس کو اردو زبان میں براہ راست ترجمہ کر کے آپ کہیں گے ایسا ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی امام نہیں کسی خلیفہ کو بچایا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ذرا سا تاریخ پر دقت تھوڑی سی ایک دقت کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں آنا ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریب میں اس بیک گراؤنڈ کو اور پیش کر دوں. تو کیا ہوا وہاں؟ ہوا یہ کہ کنگ نے، بلکہ کنگ کا لفظ غلط ہے، ایمپرر نے، شہنشاہ شارلمین، تو کیا ہوا اس نے ایک مرتبہ بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ پوپ کو بچا لیا. کون سے پوپ کو بچا لیا؟ لیو دا تھرڈ کو بچا لیا. کیوں بچا لیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے اس لیے بچایا کہ اس پہ چارجز تھے، مورل کرپشن کے چارجز. آج آپ روتے ہیں، یعنی آج آپ ویٹیکن سٹی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی آج کے تعلق سے ہو رہی ہے. یہ ان کی جینز میں چلا آ رہا ہے، یہ ان کی جینز میں چلا رہا ہے. کیا آپ حیران ہوں گے چارجز کس کے؟ پتا ہے اڈلٹری کے چارجز، پتا ہے کس کے؟ معلوم ہے؟ پرجری کے. یعنی اگر میں اڈلٹری کہوں تو اس کو اردو زبان میں فوراً کہیں گے بدکاری. میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ممبر سے. بدکاری، اڈلٹری. اور جب پرجری کہا آپ نے تو احمد اس کا اردو ترجمہ براہ راست کیا ہوگا؟ بد عہدی. یہ پرجری. اور آپ بتا یعنی یہ اس کے کمیٹڈ کرائمز ہیں. زمانہ کس کا چل رہا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اپنے زمانے کو نہ بھولیں، امام ہشتم کا زمانہ چل رہا ہے. اور دوسری طرف مغرب کا یہ عالم ہے کہ مورل کرائمز میں خلیفہ نہیں خود پیشوا ہے. خلیفہ نہیں، پیشوا دین کا پیشوا، وہ مورل کرائمز میں مبتلا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ شہنشاہ نے، ایمپرر نے پوپ کو بچایا
تو پوپ نے 800 AD میں جو کنگ آف لومبارڈی تھا یعنی چارلز دا ون، اس کو رومن ایمپرر کے ٹائٹل سے نواز دیا. یہ نوازشیں سمجھیں آپ کہاں سے شروع ہوئی. آج گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ کون کس پہ نوازشیں کر رہا ہے. بہت پیچھے سے نوازشیں ہوتی ہیں، بہت پیچھے سے نوازشیں ہوتی ہیں. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بچایا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اب کیا کرنا پڑا؟ کرنا یہ پڑا کہ بادشاہ نے، شہنشاہ نے کہا اوت لو، اوت، حلف لو. اور حلف اپنی نظافت کے لیے، اپنی طہارت کے لیے. آپ سمجھیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اوت آیا. اوت، اس اوت کو کہتے ہیں اوت آف پرگیشن، یعنی ایک ایسا حلف جو بتلائے اس شخص کے بارے میں کہ اس کی تنقیح ہو رہی ہے، اس کی تنزیہ ہو رہی ہے، اس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آئندہ وہ اپنی، کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے ہاتھ پہ اوت لیا جا رہا ہے؟ شہنشاہ کے ہاتھ پر. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وعدہ کرو، نہیں حلف اٹھاؤ کہ آئندہ تم اپنے ہوا و ہوس کے غلبے کے نتیجے میں نہ بدکاری کرو گے اور نہ ہی تم کسی طور پر بد عہدی کے مرتکب قرار پاؤ گے. کس کے ہاتھ پہ کس نے حلف لیا؟ معلوم یہ ہوا شہنشاہ کے ہاتھ پر مذہب کے پیشوا نے حلف لیا. یہ مغرب ہے. بس یہ میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ مجھے 10 منٹ شاید لگے بتانے کے لیے. یہ مغرب ہے، یعنی اس کا مطلب پیرالل. میں بچوں سے کیا کہتا ہوں، فوری طور پہ آپ امام کے زمانے میں رک گئے. نہیں بھائی، امام کے زمانے میں دنیا پھیلی ہوئی تھی نا، دنیا کھلی ہوئی تھی نا، کانٹیننٹس کا تصور تھا نا. ایسا تو نہیں کہ نہیں تھا. وہ چھوڑ دیجئے کہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کیا تھے، وہ چھوڑ دیجئے کہ آمد و رفت کے تعلق سے وسائل کیا تھے، چھوڑ دیجئے اس کو. مگر دنیا تو وسعت پا چکی تھی. ایک طرف شرق میں یہ ہے، دوسری طرف غرب میں وہ ہے. وہاں شہنشاہیت کو بچا رہی ہے مذہب کو. مشرق میں اس نے دیکھا یہ. اب آ جائیے اس طرف آ جائیے. وہاں کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہاں کیا ہوا؟ کس نے کس کو بچایا؟ تو آپ کہیں گے کہ اپنے وقت کے شہنشاہ نے، رومن ایمپرر نے، چارلز دا فرسٹ. کیا بچایا؟ کس کو بچایا؟ اس نے پوپ کو بچا لیا اور پوپ سے یہ وعدہ لے لیا کہ آئندہ تم ٹیمپٹیشن میں نہیں آؤ گے. یہ انگریزی کا لفظ ہے. اگر اس لفظ پہ تقریر کرنے آپ پہ آ جائیں تو بہت دور تک بات، بہت دور تک. یاد رکھیے، ہوس کا غلبہ آج تک، یعنی آوازیں آ رہی ہیں ویٹیکن سے، آج تک اسی غلبے کی آواز آ رہی ہے کہ ہوس، ہوس، ہوس. ہرس نہیں کہہ رہا ہوں، ہوس، ہوس. اور وہ ہوس نے اپنے آپ کو گھیر لیا. جیسے جس تک جو شے پہنچی وہ شے ویسے ہی جاری ہے. آپ کے پاس آ جائیے دوسری طرف. اب دوسری طرف بالکل آ جائیے. وہاں یہ ہو گیا. یہ کون سا سن ہے؟ میں نے کہا 800 AD. کون سی تاریخ تھی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون سی تاریخ ہے جس میں اس نے بادشاہ کو شہنشاہ بنا دیا، 25 دسمبر کی تاریخ، 800 AD، 25 دسمبر. پیرالل آ جائیے اس طرف اب آپ کہ 800 AD یہاں کیا تھا. اب آپ آئیں گے نا یہاں پہ، وہاں تو مغرب تھا. اب آ جائیے مشرق میں کیا ہے. تو معلوم میں نے آپ سے کیا کہا، یاد رکھیے. دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ 183 ہجری سال ہے شہادت کا امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ. تو 148 سے 183 تک یہ ہے 35 برس. اس کے بعد 20 برس کا عہد امامت ہے امام ہشتم کا، ہے نا آپ کے سامنے. کیوں 183 سے جانا ہے 203 تک، تو 20 سال وہ ہیں آپ کے ہاتھ میں. تو اب 35 برس، 35 کو جمع کر دیجئے فوراً. کہاں جمع کریں گے؟ کس میں جمع کریں گے؟ 766 میں جمع کریں گے. جب 766 میں جمع کریں گے تو آپ یہ کہیں گے 801 802 کی بات ہے جب عہد امامت شروع ہو رہا ہے. کس کا؟ امام ہشتم کا. 800 AD میں وہاں پہ وہ رومن ایمپرر بن چکا. 800 AD میں وہاں پہ معافی تلافی ہو گئی. 800 AD میں وہاں پر پورا سلسلہ ہو گیا جس میں ایک حلف بھی اٹھا لیا کسی پوپ نے یہ کہہ کے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اپنے ٹیمپٹیشنز پر قابو پاؤں گا، اپنے نفسانی اور شہوانی جو جذبات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھوں گا. یہ سارے وعدے ہو گئے وہاں پہ. اب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہے تاریخ کا
اگر آپ طالب علم ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ پوری خبریں کیا مامون تک نہیں آئی ہوں گی؟ بالکل آئی ہوں گی. کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بادشاہ نے کس طریقے سے ایک مذہب کے پیشوا کو بچا کر اپنے حق میں شہنشاہیت کو کیسے اسٹیبلش کیا؟ یہ پوری خبریں مامون تک آ چکی تھی، پوری خبریں مامون تک آ چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ طے کیا کہ ایک مرتبہ اس ایپیسوڈ کو جو ویسٹرن فرنٹ پہ ہوا اس کو ایسٹرن فرنٹ پہ دہرایا جائے، اور دہرانے کے نتیجے میں کچھ اس طرح سے دہرائی ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ یہاں تو یہ جس کا تذکرہ ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، یعنی کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، تو کم از کم اس کو ایسے لے آؤ قیدی بنا کے، یا یوں سمجھ کر جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ مہمان بنا کر لے آؤ، اور اس کے بعد اپنی اس پوری نیت کو اس کے ذریعے بیپٹائز کرواؤ، تاکہ جب یہ بیپٹائز ہو جائیں تو پھر ہماری بھی شہنشاہیت یہاں قائم ہو جائے. یہ پوری سائیکی ہے اس زمانے کی. آپ اسی لیے کہتا ہوں جب آپ کسی امام کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کے پیراللز کو ڈھونڈیے، اس میں پیرابلز کو تلاش کیجئے، اس میں تمثیلات کو دیکھیے، اس میں مثالوں کو دیکھیے، اس میں تاریخ کے رخ کو دیکھیے، اس میں تاریخ کے دھارے کو دیکھیے، اس میں جغرافیائی سرحدوں کو دیکھیے، اس میں ملکوں کی کمپوزیشن کانفیگوریشن کو دیکھیے، اس میں یہ دیکھیے کون کہاں کب کیسے کس طرح سے حکومت کر رہا ہے. جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ میں آبجیکٹیوٹی نہیں آئے گی. یہ مشکل اس دور میں سبجیکٹیوٹی کی یہ ہو رہی ہے کہ انسان کا ویژن ٹنل ہو کے رہ گیا ہے. اپنے آپ کو بلند کیجئے، موضوعی سے بڑھ کے معروضی منزل پر آ جائیے تاکہ دنیا کی تنابیں آپ کے سامنے کھل جائیں، اور نگاہ مودت نہیں بلکہ نگاہ محبت کے ساتھ، آپ علوی نگاہ کے ساتھ پوری دنیا کا مطالعہ کر کے یہ بتائیں. ہم بتائیں گے کہ دنیا کس رخ پہ تھی، اور ہم بتائیں گے ہمارا امام کس منزل پہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت اہم میں نے اٹیمپٹ کی ہے آج کی تقریر. میں عجیب بات کر رہا ہوں، میں نے بہت عجیب اٹیمپٹ کی ہے. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، زیر آسمان میں بھی ہوں، اور جس کی بارگاہ میں کی ہے تو یقین جانی ہم سب ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے ایسا لگا ہو کہ نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سمجھیے، آپ سمجھیے. اب سنیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ حلف اٹھاؤ طہارت کا. یہاں پہ بادشاہ نہیں کہتا، اللہ کے ارادے میں ان کی طہارت شامل ہے. وہاں بادشاہ، دیکھیں لفظ طہارت وہاں بھی استعمال کیا میں نے، تنزیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہاں کے لیے، تنقیح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں وہاں کے لیے. بہت معمولی لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. مثلا وہ عہدہ یعنی حلف صفائی، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں، اس کا ترجمہ ہے. ایسا نہیں کہ حلف صفائی کوئی لفظ نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے. انہوں نے کیا حلف صفائی اٹھایا. انہوں نے کیا حلف صفائی کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا. کون اٹھا رہا ہے؟ پیشوا. کس کے سامنے؟ شہنشاہ. پیشوا شہنشاہ کے سامنے. اب ان ریٹرن بھی تو کچھ دینا ہے. کنگ آف لومبارڈی کو ایمپرر بنانا ہے رومن امپائر کا. بنا دیا، ہو گیا، مطلب برایا، ایک دوسرے سے خوش ہو گئے. ظاہر ہے. اب یاد رکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ جو لیو the third کی گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایرا کیا ہے، تو اس کا ایرا ہے اے ڈی میں. یاد رکھیے 795 اے ڈی سے لے کے 816 اے ڈی تک، یعنی یہ 21 برس کی پاپائیت ہے. اب میں آپ سے کیوں میں نے خاص یہ تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ 818 818 عیسوی سن شہادت ہے امام رضا کا. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں یہی تو بات کر رہے تھے مامون کے دربار میں. جب بات ہوئی اور دنیا نے اس کو مناظرہ لکھ دیا. اب ہمارے پاس یہ بھی تو مناظرہ لکھ دیا. مناظرہ وغیرہ تو اپنی جگہ چھوڑ دیجئے. یہ پوری تاریخ چلی آ رہی ہے عالم کی،
اور اس میں مامون کے سوالات. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہیں سوال اٹھا وہیں سوال کے جواب دے دیا؟ نہیں, مغرب سے بھی اس کو خبر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے دور, یعنی اس کہیں گے دور کی زمینوں سے خبریں آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے افریقہ سے بھی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یونان میں کیا علمی سرگرمیاں چل رہی ہیں, سب کچھ پہنچ رہا ہے. اس میں پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اطرت کون؟ تو امام حج تم کہیں اطرت میں نہیں بتاؤں گا, قرآن بتائے گی, مجھے نہیں بتانا ہے. تو کہا دلیل, کہا اطرت کی دلیل انما یرید اللہ. یہ دلیل ہے اطرت کے لیے. میری بات کو بہت غور سے سنیے, میں زیادہ دماغ پہ بار نہیں بنوں گا آپ کے. اطرت کی دلیل, اطرت پر دلالت آیت کی صورت میں, اطرت پر دلالت آیت کی صورت میں. کہا کون سی آیت؟ کہا آیت تم نے پڑھی ہے قرآن میں, انما یرید اللہ. اچھا, اور اطرت کی فضیلت کیسے ثابت کریں گے قرآن سے؟ کہا ان اللہ اصطفیٰ. اب سمجھے وہی آیت جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. یعنی اطرت پر دلیل اللہ کا ارادہ, اطرت کی فضیلت اللہ کا استفاء کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کے لیے آیت یہ ہے, استفاعیت کے لیے آیت یہ ہے جس کو فضیلت کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروسیس ہے, ایک ایسا پروسیس ہے جس میں شہنشاہ کو, پیشوا کو اسٹیبلش نہیں کرنا ہے. کیا بات ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر کتاب اسٹیبلش کرے گی کہ پیشوا کون ہے, تمہیں ماننا ہے, تمہیں ماننا ہے. بس یاد رکھیے ایک بات کو, کون ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کون ہے؟ حجتن علی خلقک. وہ کون ہے؟ مخلوقات پہ اللہ کی حجت ہے. یہ آپ کو میں کیا عرض کروں آپ سے, مفاتیح الجنان کو اگر آپ کھولیں گے اور آپ باب ادعیہ میں جائیں گے اور جہاں پر درود و سلام لکھا ہوا ہے, اور کسی اور نے نہیں لکھوایا ہے, درود و سلام لکھوایا ہے تو امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, حجتن علی خلقک قائما بامرک ناصر لدینک شاہدن علی عبادک. یہ چار اصطلاحات کو یاد رکھیے اس امام کے تعلق سے. یہ امام حسن عسکری نے ڈسکرائب کیا ہے امام رضا کو. ڈسکرپشن بادشاہ کی طرف سے نہیں آئے گی, ڈسکرپشن شہنشاہ کی طرف سے نہیں آئے گی, معصوم ہی معصوم کو ڈسکرائب کرے گا. ہمارے پاس اسی لیے میں نے ابھی دیکھیے ایک علی سینٹر یہ ہے, بات میں بات آ رہی ہے, ایک ورجینیا میں علی سینٹر ہے, تو وہاں پہ معرفت امام کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہی کہا تھا کہ آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا اور سمجھانا, اس لیے کہ تعارف معصوم کا معصوم ہی کروا سکتا ہے, کوئی اور نہیں کرواتا. آپ کسی تبری کے محتاج نہیں ہیں. میں نے تو یہاں تک کہا آپ کلینی کے بھی محتاج نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ غیر کا نام آیا تو میں نے غیر کا لیا, میں اپنے کی بات کر رہا ہوں. کیوں آپ کہیں محتاجی؟ اس لیے محتاجی نہیں ہے, عصمت کو جانتی ہے, اور عصمت ہی کو پہچانواتی ہے. قبول کی منزل ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو وہاں کہا امام یازدہم نے کہ یہ جو ہے جس پر اللہ کا درود اور اللہ کا سلام اور صلوات ہے, تو یہ کون ہے؟ حجتن علی خلقہ. یہ مخلوقات پر جس کو کہ اس نے پیدا کیا. یعنی خلق کا مطلب یہاں انسان اور حیوان کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, کریشن کی بات ہو رہی ہے. جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, مخلوقات میں اشرف مخلوقات بھی ہیں. جتنے ٹیئر ہیں نا, جتنے ٹیئر ہیں, اب یہاں سے یہاں آ جائیے یا یہاں سے یہاں چلے جائیے, سب پر حجت. حجت کا انگریزی کا آپ کو اگر کوئی کہے کہ حجت کے معنی کیا ہے, حجت کے معنی ہے ڈیسائسو آرگیومنٹ. یہ ہے ترجمہ انگریزی زبان میں. حجت کا اگر ترجمہ کیا, آرگومنٹ نہیں, خالی آرگومنٹ نہیں, آرگومنٹ تو پھر کج بحثی ہے. ڈیسائسو آرگیومنٹ یعنی آرگیومنٹ میں جو فائنالٹی ہے نا, وہ ہے حجت, کہ اس کے بعد پھر کوئی اور حجت نہیں. یاد رکھیے, یاد رکھیے, قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. یاد رکھیے, یہ قرآن مجید نے کہا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ,
اور اگر حجت بالغہ کے بعد کیا ہے؟ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ حجت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، حجت علی خلق، حجت جب تک ہدایت سے مملو نہ ہو وہ حجت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ حجت بائی ڈیفینیشن اس میں ہدایت موجود ہے تبھی وہ حجت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا، آسان لفظوں میں بتا دوں، مباہلے میں ساری حجتوں کو تمام کیا کچھ صورتوں کو دکھا کر، زبانی، کلامی، گفتگو، تاریخی، مقامی، جغرافیائی، منطقی، کلامی، فلسفیانہ گفتگو چل رہی ہے، کہا بس اب گفتگو نہیں، اب آرگیومنٹس نہیں، ڈیسائیسو آرگیومنٹ، یہ صورتیں ہیں، یہ صورتیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگیومنٹس نے ٹرانسلیٹ کیا اپنے آپ کو، ان آرگیومنٹس کی تجسیم ہوئی ان صورتوں میں، کہ اب صورت جب دیکھی تو صورت نظر آئی علی کی، صورت نظر آئی فاطمہ زہرا کی، صورت نظر آئی حسنین کی، اور سامنے محمد عربی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آرگیومنٹ جس کو تم آپس میں کر رہے تھے اس کو ایک ڈیسائیسو آرگیومنٹ کی ضرورت تھی۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پوری ہونے والی حجت تو اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ نفوس۔ تو حجتاً علی خلق، مخلوقات پہ ڈیسائیسو آرگیومنٹ یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ امام رضا کی تعریف کی کس نے؟ امام حسن عسکری نے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ چیز سمجھیے۔ آ جائیے، کون دوسری صفت کیا ہے کس کی؟ اسی امام کی، قائما بامرک، وہ کہ جو پروردگار تیرے امر پر جو قائم ہے، تیرے امر پر قائم ہونا، یہ امر پر قائم ہونا، آپ بتائیے لفظ قائم ہونا باقی رہنا، میں نے لفظ کو بہت اہم لفظ سے بدلا ہے۔ قائم بمعنی باقی، هو الباقی ہے، یہ باقی بھی کم باقی نہیں ہے، یہ باقی بچنے والا باقی نہیں ہے، یہ رہنے والا باقی ہے۔ میرے پاس یہ باقی رہ گیا نہیں، باقی رہ گیا، بچ گیا کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، وہاں باقی کے معنی میں بچنا نہیں ہے، یہی ہے، اسی میں دوام ہے، جو ہے اسی کو رکھنا ہے۔ وہ قائم باقی کی منزل پر ہے، قائما بامرک، وہ جو تیرے امر پر باقی ہے۔ یعنی زمانہ مغرب ہو، مشرق ہو، شمال ہو، جنوب ہو، وہ کہیں جاتا ہو، یہ مگر باقی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ ہے وہ صاحبان علم جو ائمہ ہیں، ائمہ خدا ہیں، پیشوایان ہیں ہدایت کے، وہ ہیں جو عدل کے ساتھ باقی ہیں۔ تو اس کا مطلب قائما بامرک میں جب تک عدل نہ ہو اس وقت تک قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت ہے، حجتاً علی خلقک قائما بامرک، اور اس کے بعد ناصر لدینک، تیرے دین کے ناصر، مددگار، محافظ، حفاظت کرنے والے، اذا جاء نصر اللہ کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں بیٹھ کے، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں فائنلی اللہ کی نصرت تو آئے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یاد ہے آپ کو یہ سورہ؟ کیسا سورہ ہے یہ آپ معلوم ہے؟ نزول میں بات آ رہی ہے، ذہن پہ زور بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ کو یاد رہنا چاہیے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن، نزولی ترتیب میں آخری سورہ ہے قرآن کا یہ سورہ نصر، 114واں سورہ نزولی ترتیب میں۔ موجودہ ترتیب مکی و مدنی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سا سورہ ناس ہے آخری، یہ 114واں سورہ۔ یہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ سورہ کے بعد آیا، سورہ توبہ کے بعد آنے والا سورہ ہے، ریویلیشن میں، تنزیل میں۔ تو کیا ہوا؟ ناصر لدینک، تیرے دین کے محافظ،
تیرے دین کے ناصر، تیرے دین کے مددگار. بہت ہلکا ترجمہ ہے ہیلپر نہیں، بدل دیجئے اس کو پروٹیکٹر سے. ہٹائیے لفظ ہیلپر کو، ہٹائیے ہیلپر ہٹائیے، وہاں پہ رکھ دیجئے پروٹیکٹر. کیوں؟ اس لیے کہ جب پروٹیکٹر آیا تو پھر وہ ناصر بھی ہے، وہ محافظ بھی ہے. لیکن ہیلپ جہاں پہ آئی تو پھر ہیلپ کے کوئی معنی نہیں رہیں گے سوائے اس کے کوئی مٹیریل ہیلپ. ہم نہیں جانتے، ہم کو نہیں پتا کس کس طرح سے وہ مدد کرتے رہے اور کس کس طرح سے وہ مدد کرتے رہیں گے. ہم نہیں جانتے، فارم کوئی نہیں جانتے ہم ہیلپ کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے لیے جو مشکل ہے سمجھانا اس وقت، پتہ نہیں کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میں نہیں کہہ پاتا ہوں. یعنی کہنے کا مطلب یہ، ہم 1 2 3 جہتوں سے واقف ہیں مدد کی. بس بھئی آپ نے کہا نا، انہوں نے کہا بھئی زبان سے بھی کر لو، انہوں نے کہا تلوار سے بھی کر لو، انہوں نے کہا اس طرح سے بھی کر لو، بس آپ نے کہا ہو گئی مدد. نہیں معلوم اس کے امکانات ان کے پاس کیا ہے. مقام عصمت میں محافظت دین کے معنی کیا ہے میں نہیں جانتا. کہ کیا حفاظت کرتے ہیں، کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اور وہ دین کے ناصر ہوتے ہیں. ناصرن للدین. اور پھر آخری منزل تقریر ختم کر دوں گا، شاہدن علی عبادک. یہ امام رضا کے تعلق سے ہے، یعنی اللہ کے پروردگار سے گفتگو ہو رہی ہے. امام حسن عسکری درود بھیجتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، شاہدن علی عبادک، پروردگار تیرے بندوں پر یہ نگران ہیں، شاہد ہیں. دیکھیے صفت دیکھ رہے ہیں آپ، بندوں میں لفظ مخلوقات کہہ کے نہیں، خلق کہہ کے نہیں، انسان کہہ کے نہیں، اجنہ کہہ کے نہیں، آدمی کہہ کے نہیں، آدم سے نہیں. کون؟ شاہدن علی عبادک، یعنی تیرے عبادت کرنے والے بندوں پر نگران، یعنی تیرے بندوں کی عبادتوں کی ضمانت دینے والے ہیں. یہ کوئی اور نہیں. صفت کو دیکھیں، شاہد. اگر کوئی عبادت پہ ہو جائے، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے آپ شاہد ہیں کس پر؟ عبادت پر. بھائی مثلا یہ کہ آپ نگران ہیں کس کے؟ قیدیوں کے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. شاہدن علی عبادک، صفت میں رکھا موصوف کے ساتھ عباد. عباد کہتے ہیں وہ جو بندہ خدا ہو. اب عباد عبادک، تیرے بندے، تو اس کے بندے کوئی ہوتے ہی نہیں کہ جو اس کی عبادت نہ کرتے ہو. اور جو اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اصول میں یہ طے پایا، بہت اہم جملہ ہے تقریر کا، اصول میں یہ طے پایا ان بندوں کی عبادتوں پر کوئی نگران ہو، اس کی عبادتوں پہ کوئی محافظ ہو، اس کی عبادتوں کی کوئی خبر رکھتا ہو. تو اگر آپ کو کوئی کہے اشہد ان علی ولی اللہ کے کوئی معنی نہیں ہے، تو ان کو جا کے کہو یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ شاہد ہیں ہماری عبادتوں پہ. یا علی باوجہ بلند نعرہ صلوات. بڑی اہم بات ہے، سمجھائیے بچوں کو، بتلائیے بچوں کو. شاہدن علی عبادک، میری عبادتوں پر نگران ہیں، میری عبادتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں. میری عبادتوں کو فقط ایسا نہیں ہے صورت بصر ہی نہیں ہے، وہاں بصیرت بھی ہے، بصیرت ہی نہیں علم بھی ہے، علم بھی نہیں آگہی بھی ہے. اور وہاں تک کی کہ قیامت تک کے لیے یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، تقریر ختم ہو گئی، یہ عبادت. شاہدن علی عبادک، امام رضا آپ کی اس عبادت پہ گواہ بن رہے ہیں. امام رضا 17 صفر کا دن ہے، یہ میرے پاس کوئی اور دن نہیں تھا اور میں نے گواہ ان کو بنا لیا. کیوں نہ بناؤں؟ میں تھوڑی بنا رہا ہوں، امام حسن عسکری نے ان کو گواہ بنایا ہے. میں تو صرف بتلا رہا ہوں. شاہدن علی عبادک، یہ تو آپ کی منزل ہے، یہ تو آپ کا مرتبہ ہے. آپ تو ہماری عبادتوں پہ، آپ ہماری عبادتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ارے بھائی، دنیا میں کسی تہذیب کے نتیجے میں بننے والا یا کسی بہیمیت کے نتیجے میں بننے والا نہیں، کسی الہام کے نتیجے میں بنا، کوئی مذہب نے ایسی گارنٹی کہیں نہیں لی کہ تم جو عبادت کرتے ہو ہم گارنٹر ہیں، آ جائیے. اب شاہد ضامن بھی ہو گیا، یہ شاہد ضامن بھی ہے. امام ضامن آپ نہیں کہتے،
یعنی اس کا مطلب آپ سمجھے کہ بازو پہ امام ضامن باندھیں گے تو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کے بس ضامن ہو گئے؟ نہیں، آپ نے اس کو سفر پہ روک لیا۔ میں کہتا ہوں سفر پہ نہ روکو، سفر کے دوران ہونے والے ہر عمل پہ ان کو معین کر دو اور یہ کہو مولا آپ ہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ عبادتوں پر گواہ اور گواہ بھی ضامن کا۔ کون ضمانت دے رہا؟ یہ گھرانہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں سے ضمانت شروع ہوئی؟ نہیں، بچہ گود میں آیا اور نومولود گود میں آیا، اور جب جد نے نومولود کو دیکھ کے رونا شروع کیا تو کیا ہوا تھا؟ ماں گھبرا نہیں گئی تھی؟ فاطمہ زہرا گھبرائی نہیں تھی؟ گھبرائی۔ بچہ آیا ہے ہاتھوں پہ اور روتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے بابا، آپ روتے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو کہا بس زہرا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے، مگر زہرا خدا قوم کو خلق کرے، وہ قوم تیرے لال پہ ماتم کرے، وہ قوم تیرے لال پہ سینہ کوبی بھی کرے، وہ قوم تیرے لال پر ماتم کنا بھی رہے گی۔ تو اب دیکھیے یہ ہے ضمانت و شفاعت و شہادت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ فاطمہ زہرا نے کہا بابا اگر آپ یہ کہتے ہیں جو کہ برحق ہے کہ قوم کو خدا خلق کرے گا تو میری طرف سے بھی یہ وعدہ ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے لال کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلے۔ دیبل خزائی جب آئے خدمت اقدس امام ہشتم میں اور ایک مرتبہ اس حدیث کو سنا، کس سے؟ امام ہشتم سے، من بکا او ابکا علی مصابنا ولو واحدن کانا اجرہ علی اللہ۔ یہ حدیث کو یاد رکھیے، جو روئے رلائے کسی ایک کو بھی تو اللہ نے اپنے ذمے یہ ضمانت لے لی ہے کہ وہ اجر عطا کرے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نے کیا بات کی آپ سے؟ شہادت یعنی گواہی کے معنوں میں، عباد پہ گواہ بن رہے ہیں، ضمانت کے ساتھ ہے، وہاں خدا ضامن بن گیا، اور ایسی ضمانت کہ ایک کو بھی اگر رلا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، من بکا او ابکا علی مصاب جدی الحسین۔ بل ایک بات کو یاد رکھو کہ جو روئے اور رلائے میرے جد حسین کی مصیبتوں کو بتلا کر، تو کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو کیا ہے جملہ؟ آگے کہاں ختم ہوگا؟ غفر اللہ ذنوبہ، پروردگار ایسے کہ گناہ معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا اگر کوئی رلائے مصیبتوں کو بتلا کر حسین ابن علی پہ پڑھنے والی، تو غفور یعنی اللہ معاف کرے گا۔ غفر اللہ ذنوبہ، ذنب نہیں، جمع کے ساتھ ذنوب کو، گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی لیے امام ہشتم نے بس اتنا کہا کہ میرے جد کا تذکرہ کرتے رہو، دے ہمارے جد کا تذکرہ کرو، مرثیہ ہو تو جد کا ہو، نوحہ ہو تو جد کا ہو، تذکرہ ہو تو جد کا ہو، نہیں خود نیچے بیٹھے دیبل کو ممبر پہ بٹھایا، خود ایک طرف بیٹھے بیویوں کے لیے پردہ کر دیا۔ دیکھیے عجیب حکمتیں ہیں، ایک ایک حدیث میں حکمتیں ہیں۔ کل کے دن کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہمارے پاس مرد سامنے بیٹھے ہیں، پیچھے بیویاں بیٹھی ہیں، تو ایک پردہ ضرور کھنچوا دیجئے امام رضا کو ذہن میں رکھ کر، بس امام رضا کو ذہن میں رکھ کے خود اٹھے اور پردے کو کھینچا ہے، پردے کو کھینچ دیا ہے کہ یہ میری بہنیں ہیں پردے کے پیچھے، یہ میری مائیں ہیں، یہ رسول کا گھرانہ ہے، جس رسول کے گھرانے کے پردے کا اہتمام خود امام کرے اور امام رضا کرے۔ ایک امام ہے کہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لے کے چل رہا ہے، پیروں میں بیڑیاں لے کے چل رہا ہے، گلے میں جس کے توق پڑا ہوا ہے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے۔ دیکھیے یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ عرصہ محشر سجا ہوا ہوگا،
آئینہ زین العابدین کی آواز آ رہی ہوگی کہ کہاں ہے عابدین کی زینت کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں امام چہرم کے تعلق سے اس طرح سے آئیں گے کہ انبیاء کی صفیں اولیاء کی صفیں رشک کریں گی، کاش کہ ہم عابدین کی زینت ہوتے۔ مگر اس میں دیکھیے ایک ناقہ آئے گا، گفتگو ختم ہے، ایک ناقہ آئے گا بقعہ نور ہوگا، کہتے ہیں 70,000 ملائکہ جس ناقے کو گھیرے میں لیے ہوئے آ رہے ہوں گے، ہودج بھی نورانی، ناقہ بھی نورانی، محمل بھی نورانی، اور اس میں ایک مرتبہ یہ آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الزہرا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو تائیں کہ فاطمہ زہرا گزر جائے، عرصہ محشر سے چلی جائے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام سے پوچھا، مولا مردوں کا تو آنکھوں کو نیچا کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر عورتیں جو عرصہ محشر میں ہوں گی وہ نگاہیں کیوں نیچے کریں گی؟ کہا جس حال میں میری جدہ آئے گی تم اس حال کو برداشت نہیں کر سکتے، ناقے کو بٹھائے جانے سے پہلے فاطمہ زہرا ناقے سے گر پڑے گی اور ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئے جائے گی اور یہ کہتی ہوئی جائے گی، یا عدل و یا حکیم احکم بینی و بین قاتل ولدی، اے عادل مطلق اے حکیم مطلق تو آج فیصلہ کر دے میرے درمیان اور میرے بچے کے قاتل کے درمیان، تو فیصلہ کر دے۔ ایک جانب سے آواز آئے گی، کس کی آواز؟ باپ کی آواز بیٹی کی خدمت میں، بیٹے اسباب شفاعت کچھ لائی ہے، سامان شفاعت کچھ لائی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی جلال کے عالم میں کہے گی، بابا میرے پاس اسباب شفاعت ہے، میرے پاس آپ کے دندان ہیں شکستہ بھی ہیں، بابا میرے پاس ابو الحسن کا امام خونی بھی ہے، میرے پاس حسن کی ردا بھی ہے، میرے پاس حسین کا تار تار کرتا بھی ہے، مگر بابا کفانی للشفاعتی یدانی مخطوطان لولدی العباس، بابا اس امت کی بخشائش اور اس کی شفاعت کے لیے میرے پاس کے فقط 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر، بواسطہ امام ہشتم جو ہم میں بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما، بتصدق امام ضامن و سامن، اور پروردگار ہمیں رزق بے پایاں نصیب کر، اسی امام کے صدقے میں، اسی کے وسیلے سے اپنی حاجتوں کے لیے، اس سے بہتر کوئی اور نام نہیں ہے، دل میں نام لیجئے، اپنی حاجات اپنی مرادوں کو پائیے، اسی میں اپنے مرحومین کو یاد کرنا ہی گویا ان کو ایک سورہ فاتحہ، اخلاص اور سورہ قدر سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر دینا بہت ہے، بس ذکر امام رضا ہی میں ضمانت ہے، اسی میں شفاعت۔ حسین یا